بسم اللہ الرحمن الرحیم. آداب ناظرین، ذوالفقار خان پروگرام ٹیکس عوام لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہے. اس پروگرام میں ہم بات کرتے ہیں عوام کی، کیونکہ ٹیکس جو ہے وہ حکومت کی آمدنی کہلاتی ہے اور اس میں ضروری ہوتا ہے کہ آمدن ہوگی تو وہ حکومت کچھ کام کر سکے گی. لیکن جو ٹیکس دینے والا ہے اس کے لیے خوشحال ہونا، اس کی صحت ہونا، اس کی پریشانیوں کو دور کرنا یہ عوام کا کام ہے. جتنی پریشانیاں دور ہوں گی ٹیکس کی پریشانی دور ہوگی، جتنے وہ خوشحال ہوں گے ٹیکس زیادہ کلیکٹ ہوگا. تو آج جس پہ بات کرنی ہے وہ جو آپ نے ایمنسٹی عطا کی ہے 3 کے مہینے کے بعد، اس پہ بات کرنی ہے. یہ جو ابھی پاس کیا ہے بل نیشنل اسمبلی نے ہماری، اس پہ ہم نے بات کرنی ہے. اور پھر بات کرنے کے لیے ہمارے اسٹوڈیو میں جو گیسٹ بیٹھے ہیں ان سے تعارف کراتے ہیں. ہمارے عامر قدیر صاحب بیٹھے ہیں، یہ سیکرٹری رہے ہیں لاہور ٹیکس بار کے اور کافی عرصے سے اس پہ کام کر رہے ہیں. ان کے ساتھ بڑے اسپیشل ہمارے نوجوان جو کہ چیئرمین ہیں آصف جہانگیر صاحب. یہ چیئرمین ہے اپنے ڈی ایچ اے جو اسٹیٹ ایجنٹس ہے ان کے ایسوسیشن کے. اس کے بعد ایک رپورٹ دیکھیں گے جو کہ ایوبی صاحب نے اسے تیار کی ہے، اور دیکھتے ہیں کہ دوسرے ماہرین اس پہ کیا ہمیں کہتے ہیں. حکومت ٹیکس بیس اور ٹیکس نیٹ کو بڑھانے کے لیے اپنی پالیسیوں اور قوانین کے ذریعے کوئی نہ کوئی اقدامات کرتے رہتے ہیں جو کبھی کبھار تو کامیاب ہوتے ہیں اور کبھی کبھار نقصان بھی اٹھانا پڑتا ہے. یہی وجہ ہے کہ پراپرٹی سیکٹر پر پہلے ایسا ایٹم بم گرایا گیا جس کی وجہ سے پراپرٹی سیکٹر بالکل بیٹھ گیا، لیکن حکومت نے پراپرٹی سیکٹر کو دوبارہ عروج پر لانے کے لیے اب پھر کوشش کی ہے. اس حوالے سے پراپرٹی ڈیلر کیا کہتے ہیں آئیے جانتے ہیں. ٹیکسز کے حوالے سے بالکل انہوں نے بہتر کیا کام، اور جو کچھ عرصے سے کام نہیں ہو پا رہا تھا، 6 ماہ سے کام رکا ہوا تھا، اس میں بہتری آئے گی اس حوالے سے. ہمارا جو کھویا ہوا اعتماد تھا وہ الحمدللہ بحال ہو گیا ہے، اور میں یقینی طور پر سمجھتا ہوں کہ اس امپلیمنٹ پر انشاءاللہ اب لوگوں کا رجحان، انویسٹرز کا، اوورسیزر کا انشاءاللہ واپس آئے گا، اور انشاءاللہ دنوں میں، یہ نہیں کہ مہینوں میں، چند دنوں میں انشاءاللہ مارکیٹ واپس اپنی اصل پوزیشن پر آ جائے گی. ہم اس کو بہت ایک پازیٹیو دیکھ رہے ہیں، اور انشاءاللہ اس سے کافی بزنس فلرش ہوگا، اور ایک اچھا اقدام ہے گورنمنٹ کی طرف سے پراپرٹی ریل اسٹیٹ سیکٹر کے لیے، اور اس سے کافی لوگوں کو فائدہ ہوگا جو کہ انویسٹرز ہیں اور جو پراپرٹی خریدنا چاہتے ہیں، اور اس کے ذریعے ایک آپ کا پیسہ جو ہے وہ وائڈ بھی ہو سکتا ہے جو کہ آپ پراپرٹی سیکٹر میں لگانا چاہیں. ایمنسٹی اسکیم جو ہے یہ ایک گورنمنٹ کا اچھا اقدام ہے، اس کو ہم اپریشیٹ کرتے ہیں، لیکن یہ اقدام کافی نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ آنے والے ٹائم میں جب کہ آپ نے ایک نئی ایمنسٹی دے دی ہے تو اس کو میں سمجھتا ہوں کہ مارکیٹ پہ اس کا کوئی اتنا زیادہ اثر نہیں پڑے گا. اس کی مین وجہ یہ ہے کہ جو لوگوں نے پراپرٹی بائی کی ہوئی ہے ان کو تو فیسیلیٹیٹ نہیں کیا آپ نے. اس طرح سے ہمارے انویسٹرز کو، ہماری مارکیٹ کو، اور ہماری پوری ملک کی جو بیک بون انڈسٹریز ہے جس کو ہم ریئل اسٹیٹ انڈسٹری کہہ سکتے ہیں، جس سے ہم پورا کنٹری چلا سکتے ہیں. پوری کنٹریز کی تمام انڈسٹریز، تمام کا تمام فائنانشلی اور جتنے لوگوں کا انٹرنیشنلی کریز ہے ہمارے ملک میں ریئل اسٹیٹ کے اکارڈنگ ٹو، وہ تمام کا تمام ہم الحمدللہ سے اللہ تعالیٰ کے فضل سے اس ملک میں اپنا تمام ریونیو اکٹھا کر سکتے. پچھلے 6 مہینے جو ہے وہ بالکل بزنس نہیں ہوا. اگر بزنس ہوا بھی ہے تو اس کا والیوم اتنا کم ہے، ٹرانزیکشن والیوم اتنا کم ہو چکا ہے کہ نہ ہونے کے برابر ہے. اب یہ جو انہوں نے ایمنسٹی اسکیم دی ہے اس کے حوالے سے میں یہ کہوں گا کہ یہ اس کا امپیکٹ ڈیفینیٹلی پازیٹیو آئے گا، اور ریئل اسٹیٹ کا بزنس جو ہے وہ کچھ پرسنٹ، کوئی 10 سے 15% جو ہے وہ چلنا شروع ہو جائے گا. ماہرین کا کہنا ہے حکومت اگر عوام دوست پالیسیاں اور ٹیکس قوانین عوامی فلاح و بہبود کے لیے بنائے تو اس میں کوئی شک نہیں کہ پاکستان کی ترقی و خوشحالی کو کوئی نہیں روک سکتا. پروگرام ٹیکس اور عوام کے لیے کیمرہ مین شہباز حسن کے ساتھ افضل ایوبی، لاہور. ناظرین، آپ نے ایوبی صاحب کی رپورٹ دیکھی، اور آپ نے یہ جو رائے ان کی تھی ماہرین کی، یہ سارے کاروباری انسان تھے، ساروں اپنے کرتے تھے کام اس کا پراپرٹیز کا، تو اس لیے ان کی رائے بڑی مقدم اور بڑی اچھی ہے.
اب اسی سلسلے میں جو ہمارے اسٹوڈیو میں بیٹھے ہوئے ہیں مہمان، ان سے بات کرتے ہیں. جہانگیر صاحب، آپ مجھے بتائیے گا کہ آپ نے یہ رپورٹ دیکھی اور سنی، اس میں جو کافی لوگوں نے یہ کہا جی بڑی اچھی اسکیم ہے، اس سے کچھ کاروبار چلے گا، آپ کی کیا رائے ہے اس بارے میں؟ یہ بڑی اچھی اسکیم ہے جی، مگر سوال یہ ہے کہ اس اسکیم کی ضرورت کیوں پیش آئی. اس کا مطلب ہے کہ کچھ 6 مہینے پہلے کچھ غلط ڈیسیژن ہوئے جس کی وجہ سے بزنس خراب ہوئے، اور پھر ہمارے بار بار اپروچ کرنے کے بعد، ان سے بہت ساری میٹنگز کرنے کے بعد یہ ایک اسکیم آئی. مگر اس میں بھی ہم نے ان کو بہت اچھے طریقے سے گائیڈ کرنے کی کوشش کی، کافی کچھ ان کو ایکسپلین کیا، حکومتی نمائندوں کو، FBR کو بھی، مگر یہ اسکیم بھی کوئی کمپلیٹ نظر نہیں آتی، یہ بھی انکمپلیٹ ہے. اس پہ بھی اور محنت کی ضرورت تھی. فار ایگزامپل کہ ایک بندہ وہ اپنی پراپرٹی وہ ٹرانسفر ہی مارکیٹ ریٹ پہ کروانا چاہتا ہے، تو کیا وہ بھی 3% دے گا؟ تو وہ تو پراپرٹی کو کاسٹ کر دے گی ٹرانسفر فیس بہت زیادہ. تو اس کے لیے ہم نے ان کو یہ تجویز دی تھی کہ اگر کوئی بندہ مارکیٹ ریٹ پہ اس کو ٹرانسفر کرانا چاہتا ہے، آپ FBR ریٹ پہ 3% لے رہے ہیں تو مارکیٹ ریٹ پر 7% لیا جائے، جو کہ ایکچوئل مارکیٹ پرائس ہے. ایک بندے کے پاس وائٹ منی ہے پرچیزر کے پاس، اور سیلر اس کو فل اس پہ نہیں سیل کرانا چاہتا. اس کا کوئی نہ کوئی جو وے آؤٹ ہے وہ ایسا ہونا چاہیے تھا کہ اس سے اس کے جو اثرات ہیں وہ بہت اچھے نکلتے. اب پچھلے جو کام انہوں نے جو جون میں ہوا ہے، وہ بھی ہوم ورک کمپلیٹ نہ ہونے کی وجہ سے اتنا زیادہ نقصان جو ہے ملک کو ہوا ہے. اب پھر یہ جو اسکیم دی ہے ایمنسٹی اسکیم، اس میں بھی ہمارے تمام مطالبات نہیں مانے گئے، جس کی وجہ سے اس کے بھی ریزلٹس وہ نہیں آئیں گے جو آنے چاہیے. تو میری حکومت سے یہ درخواست ہے کہ کوئی بھی کام جو ہے اس کو پورے ہوم ورک کے ساتھ کیا جائے، اس میں ایکسپرٹس کو بٹھا کے کیا جائے. خالی FBR کا محکمہ تو نہیں چلانا نا، حکومت بھی چلانا ہے، انڈسٹریز بھی چلانی ہے، لوگوں کو روزگار بھی دینا ہے. تمام لوگوں سے روزگار چھین کر خالی FBR کا اگر آپ محکمہ چلا دیتے ہیں تو اس سے کوئی اچھا ملک میں نہیں آئیں گے. اچھا عامر صاحب، آپ نے یہ جو اسکیم آئی ہے جو کہ ایمنسٹی کی انہوں نے عطا کی ہے، دے دی ہے ان کو، آپ نے وہ پڑھی ہوگی، دیکھی ہوگی، تو آپ کے خیال میں اس میں قانونی جو پہلو ہیں وہ ذرا اجاگر کریں کہ وہ انہوں نے سیٹ ٹھیک کیے ہیں، کہیں قانونی طور پر تو اور پیچیدگی نہیں بڑھ جاتی اس میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی خان صاحب شکریہ. جو نیشنل اسمبلی نے اپروو کیا ہے نا جی بل، اس کے مطابق تو میجر جو چینجز آئی ہیں 68 میں ہے، 111 میں ہے، یا 236 اس کا ہے، 236W جو اس سے ریلیٹڈ ہے. میجر چینجز تو اس میں ہی آئی ہیں. ٹھیک ہے جی. یہ تو نیا پہلے جی ترمیمی آرڈیننس یہ وہ سارا. ہاں جی. اب اس کے تناظر میں اگر ہم اس کو دیکھتے ہیں سارے سیٹ اپ کو اور اس کو سارے کو، تو جہاں تک بات ہے فیئر مارکیٹ ویلیو، اب اگر میں فیئر مارکیٹ ویلیو کو ڈسکس کرنا شروع کروں تو ہمارا پروگرام جو ہے وہ فیئر مارکیٹ ویلیو کی ہی نظر ہو جائے گا کہ فیئر مارکیٹ ویلیو ایکچولی فیئر مارکیٹ ویلیو ہے کیا، دی کیا جا رہی ہے، اس کے آسپیکٹس کیا ہے، اس کے پروونشل آسپیکٹس کیا ہوں گے اور اس کے فیڈرل آسپیکٹس کیا ہوں گے. یہ بہت ساری جو پہلے بھی ڈیبیٹس ہوئی ہیں ہمارے پروگرامز میں بھی ہوتی رہی ہیں اور باقی اپنا ان کے بھائی کے فورمز پر بھی ہوتی رہی ہیں. ان سب نے مجھے ایک چیز کی، بھائی کی موجودگی میں بات یہ کرنا چاہوں گا، مجھے یہ ایک چیز کی یہ سمجھ نہیں آتی کہ جب یہ چیز کوئی منظر عام پر آ جاتی ہے یا کوئی بل جاری ہو جاتا ہے، پھر یہ لوگ کیوں کہتے ہیں کہ جی اس میں یہ میری یار سن لیجیے گا، یہ ایشو اور ہے سر. یہ نہیں دیکھیں، یہ ان کو کریٹیسائز کرنے کا وہ چیز الگ. میرا جو کوشچن ہے سر، جی کوشچن یہ ہے کہ قانونی طور پر اس کی کوئی پیچیدگی تو نہیں ہوگی. وہ کوشچن کرتے ہیں، وہ بات کرتے ہیں، وہ تو ٹھیک ہے کہ بھئی اب یہ بعد میں اگر آتے ہیں تو آپ کیا ریاکٹ کریں گے، بعد میں پوچھ لیجیے گا. چلیں اس کو چلیں اس کو لیٹر آن بات کر لیں گے. لیکن وہ ابھی اگر مجھ سے اگر آپ اسپیسیفکلی اگر آپ یہ پوچھیں کہ جی کیا اس میں کمپلیکیشنز جو نہیں آ رہی ہوں گی، وہ ابھی تو دیکھیں اس میں جو انسان ابھی کلیئر نہیں ہے کہ یہ 3%، یہ مطلب بڑی ایمبیگیس سی ہے
ابھی اس میں کس کو اس کا ایفیکٹ کیا ہوگا, اس کے جو پرسنل ایسٹس ہیں اس میں کیا ایفیکٹ ہوگا, ابھی ہم تو اس کے اندر کوئی اس کے اندر رائے بھی نہیں دے سکتے کہ اس کو ہم کیا, اس کی ابھی سمجھ ہی نہیں ہے, اس کی پراپر اس کی جو انڈرسٹینڈنگ ہی نہیں ہے. اسٹیچیوٹ اس کے اندر کہنا کیا چاہ رہا ہے, 3% کس کا دینا ہے, کون سی پراپرٹی کا دینا ہے, کس کے حوالے سے ہم نے ایمنسٹی دینی ہے. تو یہ تو ابھی بالکل جیسے کہ قدیر صاحب نے کہا کہ اس پہ تھوڑی سی پیچیدگی جو آئیں گی بعد میں, تو جیسے انہوں نے کہا وہ سوال آپ سے کہ بھی واقعی بات تو ان کی اس حد تک تو ٹھیک ہے کہ بھی اگر جب بات چیت ہوتی ہے تو ڈائریکٹ آپ سے بات چیت نہیں ہوتی, آپ کے جو یہ سٹیک ہولڈرز ہیں خصوصی طور پر ایجنٹس آپ کے, اور آپ ماشاءاللہ جو عہدیداران ہیں جو ان کے نمائندے ہیں ان سے تفصیل سے بات نہیں ہوتی, اور ایک جب بات ہو جائے تو کیا ایک میمورنڈم آف انڈرسٹینڈنگ نہیں بنتا اور پھر ان دونوں کے سائن نہیں ہوتے کہ جی یہ سٹیپ مانیں گے؟ ایسا نہیں ہے. نہیں سر, ایسا نہیں ہے, کمپلیٹلی ایسا نہیں ہے. یہی پرابلمز ہیں, اس پہ کوئی ہوم ورک نہیں ہے. یہ بھی جو ہم نے ان کو کچھ دیتے ہیں, اگر 10 پوائنٹس دیے ہیں تو اس میں سے ایک مانا گیا. نہیں, ہوم ورک آپ کا ہوتا ہے, ہمارا تو سر ڈیلی کا ہوم ورک ہے, ان کا نہیں ہے. اچھا, اس میں نہ گورنمنٹ کے نمائندوں کا کوئی ہوم ورک ہے, نہ ہی FBR کا کوئی ہوم ورک ہے. اس میں صرف یہ ہے کہ فار ایگزامپل ان کے ذہن میں صرف ایک چیز یہ ہے, میں آپ کے دوبارہ ایک بار پہلے بھی کئی دفعہ یہ کلیئر کر چکا ہوں کہ پراپرٹی کو مارکیٹ ریٹ پہ ٹرانسفر ہونا چاہیے, جیسے کہ کافی ملکوں میں ٹرانسفر ہو رہی ہے. دبئی میں ہو رہی ہے, انڈیا میں ہو رہی ہے, چائنا میں ہو رہی ہے, مارکیٹ پرائس پہ ہو رہی ہے. ہم نے ان سے یہ کہا تھا کہ آپ بھی پاکستان میں پراپرٹی کو مارکیٹ ریٹ پر ہی ٹرانسفر کریں جو بھی پرائس ہے, مگر اگر آپ دبئی میں اس کو ٹرانسفر کرتے ہیں تو آپ کو ٹوٹل 4% دینا, مارکیٹ پرائس کا ٹوٹل 4% دینا. اب پاکستان میں یہ اپلیکیبل کیوں نہیں ہے؟ جہانگیر صاحب, آپ ایک بریک کا ٹائم ہے تو آپ سے وہیں سے بات شروع کریں گے جہاں سے یہ آپ کو ہم سٹاپ کر رہے ہیں. تو ناظرین, اس وقت کمرشل بریک کا ٹائم ہے, چھوٹی سی بریک لیتے ہیں اور ملتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم ناظرین, اور بات سر آپ سے بات ہو رہی تھی تو آپ وہ جو کوشچن رہ گیا تھا اس کے آپ. اب ہمارے ملک میں یہ اپلیکیبل کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ وہاں پہ ٹوٹل جو ٹیکس ہے وہ 4% ہے. ہم جب یہ پاکستان میں پراپرٹی ٹرانسفر کراتے ہیں تو DHA میں اگر ایک پلاٹ ٹرانسفر کرایا یا گھر ٹرانسفر کرایا تو سب سے پہلے ہمیں ٹرانسفر فیس ہم سے لی جاتی ہے, DHA لیتا ہے. اس کے بعد ممبرشپ فیس DHA لیتا ہے. اس کے بعد پھر پنجاب گورنمنٹ ہم سے ٹیکس لیتی ہے. اس کے بعد پھر کنٹونمنٹ بورڈ ہم سے ٹیکس لیتا ہے. اس کے بعد پھر فیڈرل گورنمنٹ ہم سے ٹیکس لیتی ہے. اس کے بعد پھر ہم FBR ہم سے ٹیکس لیتا ہے. یہ ٹوٹل جو پرسنٹیج بنتی ہے 28% بنتی ہے. 28% آف دی DC ریٹ, یا کوئی بھی ریٹ, ڈکلیئرڈ ریٹ ہے, رجسٹرڈ ویلیو. تو بالکل ٹھیک. اگر آپ اس کو مارکیٹ ریٹ پہ کوئی بھی بندہ ٹرانسفر کرائے گا تو وہ تو اپلیکیبل ہی نہیں ہے. 28% تو دنیا میں کہیں پہ بھی اس ریٹ پہ پراپرٹی, اس کا مطلب یہ کہ جو پراپرٹی ٹرانسفر کرائے گا وہ سارا کچھ گورنمنٹ کو دے کے گھر چلا جائے گا. یہ جو آپ نے ابھی یہ دکھائے جو 28% ہے تو یہ آپ نے ان کو ریٹرن دیا؟ جی بالکل دیا ہوا, سارا کچھ ان کے نوٹس میں. تو یہ نہیں, ان کے نوٹس میں تو ہے جی, لیکن یہ تو ہمارے تک بھی نہیں پہنچا, عوام تک بھی نہیں بات پہنچتی. تو آپ میڈیا میں کیوں نہیں دیتے کہ جی ہم ان سے میٹنگ کر کے آئے ہیں, یہ ہمارے ان کا ہے جو ان کو دے کے آئے ہیں. ان کو ہم نے یہ رائے دی تھی کہ آپ جو بندہ پراپرٹی ٹرانسفر کراتا ہے مارکیٹ ریٹ پہ 4% اس سے لیں اور تمام محکمے آپس میں ڈسٹریبیوٹ کر لیں. DHA بھی لے لیں, پنجاب گورنمنٹ بھی لے لیں, FBR بھی لے لے, فیڈرل گورنمنٹ بھی لے لے, جو مرضی لے, جو مرضی ہمیں کوئی نہیں. 4% لے اس کا, اس کے بعد اس میں سے 2% بائر دے, 2% سیلر دے, اور اس کے بعد اسے کچھ بھی. عامر صاحب یہ ابھی انہوں نے کہا 4%. اچھا آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ پلیز. ابھی بھائی نے مثال ایگزامپل دی ہے نا کہ فورن دوسرے کنٹریز میں ہے, تو انڈیا میں بھی یہی ہے سر. ہمارا یہ نیبر کنٹری ہے, اس میں 2% وہ لیتے ہیں اچھا ٹوٹل ویلیو کا, اور نتھنگ جو ایکسٹرا چارجز ہیں یا ادر چارجز ہیں کچھ بھی نہیں ہے, لیکن لیتے وہ کس کا ہے جو ایکچوئل پرائس ہے.
اور ایک بات وہ ساتھ کرتے ہیں کہ اگر آپ کی یہ ویلیو غلط ہوئی ثابت ہو گئی تو ہم آپ کو 10% ایکسٹرا دے کر آپ سے پراپرٹی ایکوائر کر لیں گے. لائک آپ کی پراپرٹی آپ نے ڈکلیئرڈ ویلیو آپ نے شو کی, آپ نے کہا کہ جی میں نے 1 کروڑ کا یہ لیا ہے, آپ پتا چل گیا کہ جی 1 کروڑ کا نہیں تھا, یہ 10 کروڑ کا تھا, تو وہ 1 کروڑ 10 لاکھ روپے میں وہ پراپرٹی لے لیں گے ان سے. اس کا ایویڈنس ہونا چاہیے یہ 10 کروڑ کا تھا, جو بھی صحیح ایویڈنس. اس کے ساتھ والی بلڈنگ ہے یا دوسرے باقی پتہ چل ہی جاتا ہے نا مارکیٹ ریٹ میں, دوسری ایک ساتھ والی بلڈنگ اسی کے پیرالل کھڑی ہوئی ہے اور اس کا ریٹ اگر 10 کروڑ ہے تو اس کا 1 کروڑ یہ تو ہو نہیں سکتا نا. یا اگر وہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں 2 کروڑ میں دے دیں, آپ نے 1 کروڑ کی لی ہے, آپ نے سپوز 1 کروڑ پر رجسٹری کرائی ہے, میں آپ کو کہتا ہوں جی مجھے 2 کروڑ میں آفر کرتا ہوں, آپ کو کہتا ہوں مجھے 2 کروڑ میں دے دیں, آپ نہیں دیتے, اٹ مینس کہ آپ کی پراپرٹی ایکسپینسو ہے. کہ 2 شاپس ہیں جی ایک ہی جگہ ہے اور دونوں نیبر ایک دوسرے کے ہیں, اور ایک پہ وہ دڑا درج ان کی سیل ہو رہی ہے, جو بھی بیچتے ہیں وہی چیز وہ بیچ رہا ہے اور مکھیاں مار رہا ہے. دیکھیں وہ تو چیز کو بیچنا کچھ ہو رہا ہے, پراپرٹی تو یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ ڈی ایچ اے میں آپ ایک پلاٹ لیں, یہ تو ہو سکتا ہے کہ اے بلاک کا اور بی بلاک کا ریٹ فرق ہو, لیکن اے بلاک کے اندر ہی فرنٹ لین کے اندر ہی آپ کہیں کہ جی مجھے جناب یہ ساتھ والا آپ کا خیال ہے تو فرق ہو سکتا ہے, یہ نہیں ہے کہ وہی عرض کر رہا ہوں کہ 2 کروڑ کی جگہ وہ کر لیں گے, یہ تو نہیں ہو سکتا نا. اس میں سر کہ یہ ایسا ہے کہ ہمارے ہاں ہر کسی کے پاس بلیک منی نہیں ہے. یہاں پہ جس کے پاس وائٹ پیسہ بھی ہے, جس کے پاس حلال کی کمائی بھی ہے, وہ مجبور ہے اپنے پیسے کو بلیک کرنے کے لیے بیکاز آف دس 28%. اگر وہ فل پیمنٹ پہ فل پرائس پہ ٹرانسفر کراتا ہے تو کہاں سے 28% دے. وہ اس کے پاس 2 کروڑ روپیہ بالکل وائٹ تھا, اس نے اپنے فادر کی پراپرٹی بیچی, کوئی انہیریٹڈ پراپرٹی بیچی, یا وہ پیسے اس نے کمائے, اب وہ کیوں نہیں وہ اس پہ ٹرانسفر کراتا فل اماؤنٹ پہ, یا فل پرائس کیوں نہیں شو کرتا, کیونکہ اس کو پھر وہ ٹیکس بہت زیادہ دینا پڑتا. جہانگیر صاحب یہ جو آسپیکٹ ہے بڑا اہم اور امپورٹنٹ آسپیکٹ آپ نے آج ڈسکلوز کیا ہے, یا جو بھی آپ کہہ سکتے ہیں. یہ سر ہم نے کبھی آج تک اخباروں میں اس کی سرخی کیوں نہیں بنی, میڈیا میں اس کی سرخی کیوں نہیں بنی کہ دیکھیں جی بات یہ نہیں ہے ٹیکس کی یا وائٹ منی کی بات نہیں ہے, بیکاز آف دس فیکٹر کہ بھئی یہ جو 28% ہے اس میں آپ پورا بتائیں کہ جی اتنے % یہ لے کر ہے, 80% یہ لے رہا ہے, مطلب کنٹونمنٹ لے رہا ہے, فیڈرل بورڈ لے رہا ہے, FBR لے رہا ہے, پنجاب لے رہا ہے, اور فلاں لے رہے ہیں. تو یہ سارے کے سارے وزن جو ہیں پڑھنے کی وجہ سے, ایک تو اس کی ویلیو ہے, تو وہ کیسے مطلب ہے کہ وائٹ جیسے ابھی آپ نے کہا, تو یہ آپ کیوں نہیں دیتے؟ یہ سر ہم نے اس کی وجہ کیا ہے؟ بڑا ایک اہم سوال ہے میرے حساب سے, تو بڑا اہم پوائنٹ آپ نے سر یہ ہم نے ہر فورم پہ بات کی ہے. ایک یہ بھی پوائنٹ ان سے ڈسکس کیا تھا جس کو انہوں نے اس جو لا چینج کیا اس میں کوئی اہمیت نہیں دی. دوسرا ایک اور پوائنٹ بڑا جو ویلڈ ہے وہ یہ ہے کہ ایک بندہ وہ باہر کے ملک میں کام کرتا ہے, وہ پاکستان میں اس کا بزنس ہی کوئی نہیں ہے, اور پاکستان کا جو لا ہے اس کے مطابق اگر وہ 180 ڈیز سے زیادہ پاکستان میں مطلب نہیں رہتا وہ یہاں ٹیکس دینے کا پابندی نہیں ہے, ٹھیک ہے, نان ریزیڈنٹ ہے. اب وہ پاکستان میں ایک پراپرٹی خریدنے آتا ہے, سب سے پہلے وہ بینک میں پیسے اگر جمع کراتا ہے اور اس سے پے آرڈر یا کیش نکلوائے گا, وہ 0.06% وہاں پہ دے گا, نان فائلر کی وجہ سے, اور وہ نان فائلر کی وجہ سے تمام ٹیکسیز 28% سے 50% پہ چلے جاتے ہیں. اور اس کو کس جرم کی سزا ملی کہ وہ نان ریزیڈنٹ ہے یہاں کا اور وہ پاکستان پیسے لے کے آ رہا ہے, اس کو تو اب سزا دے رہے ہیں نا بجائے اس کو ویلکم کرنے کے. پوری دنیا ویلکم کری, آف شور کمپنیز کیا ہے کہ پوری دنیا ویلکم کری کہ جو یہاں کے نان ریزیڈنٹ ہیں وہ یہاں لا کے پیسہ لگائیں, ٹھیک ہے, اور ہم اسے ڈبل کمپنی یہی ہیں اور سوئٹزرلینڈ کا آج تک کرتا رہا ہے سر عام کہ پیسہ لے آؤ جی. اور ابھی دبئی میں کیا ہو رہا ہے؟ یہی ہو رہا ہے دبئی میں بھی یہ پیسہ لے آؤ جو مرضی. اور ہم اپنے پاکستانی ہیں جو باہر کے ملکوں میں رہ کے یہاں پہ رزق حلال کما کے یہاں پہ لگانا چاہتے ہیں, ہم انہیں کہتے ہیں بھی اگر آؤ گے تو ہم ڈبل لیں گے. یہ مشکل ہے. اپنے عامر صاحب یہ جو اس میں 68 ہے اور 111 ہے, اس میں جو آلریڈی وہ دی ہوئی ہیں کہ جی کس طرح فیئر مارکیٹ ہے کرنی ہے, 68 وہی ہے, اور اس طرح کے 11 میں کس طرح وہ, ٹھیک ہے جی. اب وہ یہ بتائیے گا کہ اس میں جو دیے ہوئے کرائٹیریاز اور ڈی سی ریٹ کا بھی اس میں ذکر ہے, ٹھیک ہے,
تو وہ متصادم نہیں ہو جاتا کہ یہ ایک اور کھچڑی پکا دی ہے کہ جی 3% جو ہے وہ انہوں نے کہا ہے کہ ڈکلیئرڈ ریٹ کا اور اس کی، اور ابھی جو انہوں نے جہانگیر صاحب نے کہا کہ جی جو چاہتا ہی ہے کہ جی میرے پاس 28% چھوڑ کے 30% ریٹ جو بھی آپ لگاتے ہیں لگائیں، مجھے اس کی پرواہ نہیں ہے، لیکن میرا تو وائٹ منی ہے، اس کو میں 3% کیوں دیں؟ وہ پھر 3% اس کا ڈکلیئرڈ ہی 1 کروڑ پہ ہے، 1 کروڑ کی ہے فیئر مارکیٹ، اس کا ڈکلیئرڈ ہی 1 کروڑ پہ ہے، وہ کیا کرے گا؟ وہ نہیں دے گا میرا خیال 3%. نہیں سر، نہیں جو اگر ہائر ریٹ پہ چلے جاتے ہیں پھر تو نہیں نا، ہائر ریٹ پہ چلے جائیں گے. ایک جو فرق ہے اس پہ اسکیم میں جو ہے وہ جو فرق ہے وہ یہ ہے کہ ڈکلیئرڈ ریٹ جو آپ نے ڈکلیئر کر دیا ڈی سی ریٹ ہے یا وٹ ایور اٹ از، اور وہ والا ریٹ جو کہ ایف بی آر نے یا کسی نے تعین کیا ہے آن بہاف آف دی گورنمنٹ، جس کو گورنمنٹ مانتی ہے، اس میں جو فرق ہے مثلا 10 لاکھ کا ہم نے شو کیا ہوا. میں اس میں آپ کو تھوڑا سا ایڈ کرتا ہوں. یہ ڈکلیئر ریٹ اس کو کہا گیا ہے سر جو ڈی سی ریٹ ہے. جی چلیں، وہ ڈی سی ریٹ اور جو ایف بی آر کے ریٹ کا ڈفرنس ہے اس کا 3%. جی بالکل، یہ تو سر اس نے دے دیا 3%. ٹھیک ہے. اب اس کے لیے کیا سہولت ہے جو فل پرائز پہ ٹرانسفر کرانا چاہتا ہے مارکیٹ پرائز پہ؟ نہیں، اگر اس سے ڈکلیئرڈ ریٹ جو ہے نا اس کا، اگر اس کا ڈکلیئرڈ 1 کروڑ ہے جی سر، تو ڈکلیئرڈ میں اور اس میں فرق کوئی نہیں ہے تو 3% کیسے دے گا؟ نہیں، اس میں دیکھیں، اس میں یہ ہوگا کہ لائک اگر ڈکلیئر ریٹ ہے 50 لاکھ روپیہ یا مطلب ڈی سی ریٹ ہے یا وٹ ایور، یا ایف بی آر کا جو ریٹ ہے یا اسٹیٹ بینک نے جو ویلیو مقرر کی ہے ان کے مطابق آپ کی یہ اس روڈ کی جو ویلیو ہے وہ یہ 50 لاکھ روپے پر مرلہ ہے، تو آپ اس کے مطابق کریں گے. لیکن اگر آپ کہتے ہیں کہ جی نہیں میں نے تو یہ 1 کروڑ پہ لیا ہے تو گورنمنٹ کو کیا پرابلم ہے؟ گورنمنٹ کو تو ایکسس جا رہا ہے نا. نمبر ون میں سر وہ کلیئر کرتا ہوں، میں کلیئر کرتا ہوں. سر یہ ایسے ہے کہ ڈی سی ریٹ ہے، اب ڈی سی ریٹ 2 ہیں. ایک ڈی سی ریٹ ہے پنجاب گورنمنٹ کا، ایک ڈی سی ریٹ ہے اپنا ایف بی آر کا ریٹ ہے. ٹھیک ہے، اگر پنجاب گورنمنٹ کا ریٹ ہے 50 لاکھ اور ایف بی آر کا ریٹ ہے 70 لاکھ اور مارکیٹ پرائس ہے 1 کروڑ، اگر وہ ٹرانسفر کراتا ہے تو ایف بی آر کو وہ جو 3% دے گا وہ 50 اور 70 کا جو ڈفرنس ہے 20 لاکھ ہے اس کا 3% دے گا. میرا جو کہنے کا جو ان سے کوشچن آپ سے جو سوال تھا وہ یہ تھا کہ اگر ایک بندے کے پاس وہ 1 کروڑ پہ پوری پرائس میں ٹرانسفر کرانا چاہتا ہے، جی اس کو اس میں کیا سہولت ہے؟ دیکھیں یہ چلیں ابھی اب بریک کا ٹائم ہے، کمرشل بریک کا، اسے بعد میں بات کرتے ہیں. ناظرین اس وقت چھوٹی سی کمرشل بریک لیتے ہیں، اس کے بعد ملاقات کرتے ہیں آپ سے. ویلکم بیک ناظرین، اور بات شروع کرتے ہیں اپنے مہمانوں سے جہاں سے بات ہم نے ختم کی تھی. اس کا مسئلہ یہ ہے جی کہ مثلا اگر میں نے 75 لاکھ ہی شو کر دی تو اب ڈیفرنس کا لینا ہم نے ڈکلیئرڈ کا، اور اس کا ڈکلیئرڈ 75 ہے، آگے وہ اس کی ویلیو وہ بھی 75 ہے، تو فرق تو کچھ نہیں ہے، لہذا آئی ول ناٹ پے 3%. اس لیے اگر میں نے 76 کر دیا ہے لاکھ یا 1 کروڑ کر دیا ہے تو فبیا وہ کہیں گے کیونکہ یہ ڈیفرنس کا میرا خیال. کیوں جی؟ ایسا وہ کریں گے نہیں، ایسا وہ کریں گے نہیں. انہوں نے کہنا دیکھیں ایف بی آر یہی تو کرتا ہے کہ جہاں پر ان کا گیون ریٹ ہوتا ہے اس سے ایکسیس آپ چلے جاتے ہیں تو پھر آپ کو وہ نوٹس ڈال دیتا ہے، نوٹس ڈال دیتا ہے اس چیز کا کہ جی آپ نے شارٹ پیڈ کیا ہے، کہ آپ نے 75 لاکھ کے اوپر، ابھی آپ نے کہا نا کہ 75 لاکھ سے اوپر اگر ایکسیڈ کر جاتا ہے آپ نے ڈیوٹی ٹوٹل پیڈ کر دی ہے اور ویلیو آپ نے 1 کروڑ روپے ڈکلیئر کر دی ہے، تو 25 لاکھ روپے کے اوپر آپ نے ڈفرنس 3% نہیں پے کرنا. یہی کہنا چاہ رہے ہیں نا آپ؟ نا پھر وہ یہ ان کا جو سوال ہے جہانگیر صاحب کا وہ یہ ہے کہ اگر 100 روپیہ ڈی سی ریٹ ہے، یہ کہتا ہے ڈکلیئرڈ ریٹ کا ہم کہہ رہے ہیں، اور ادھر ہے آگے 200 روپیہ، ٹھیک ہے، وہ جو اب سیٹ کیا ہے ایف بی آر کا، ٹھیک ہے، یا اسٹیٹ بینک کا، ٹھیک ہے. اب جو ڈکلیئر تو ہم نے کیا 100 روپیہ، وہ ہے 200 روپیہ اس جگہ کا، تو 3% اس کا دیں گے. اگر ہم 200 روپیہ ہی ڈکلیئر کرتے ہیں تو پھر کس کا دیں گے 3%؟ 200 ہی کہتے ہیں جی ہمارا ڈکلیئر ہی 200 ہے، پھر ہم نے خود ہی کہا رہے ہیں ڈکلیئر 200، تو آگے بھی 200 وہ کہتے ہیں جی 200. وہ دیکھیں یہ ابھی یہ میں نے کہا نا کہ یہ ابھی اس کے اندر بہت ساری اپنا جو ہے نا کمپلیکیشنز ہے. میرا ویسے ذاتی طور پہ خیال یہ ہے کہ جو آپ بات کر رہے ہیں کہ آپ نے صرف ڈفرنس دینا ہے، یہ بات ایسی نہیں ہے.
وہ کہتے ہیں آپ نے جو ایف بی آر کی ڈکلیئرڈ ویلیو ہے اس کے اوپر 3% دینا ہے. سر یہ ایسے ہوگا, اوپر نہیں دینا, ڈفرنس پہ نہیں ہوگا, ڈفرنس پہ پڑھ لیں. اب یہ اب دیکھ لیں, وہ تو لکھا ہوا ہے, وہ تو خالی ڈفرنس کے اوپر ہے تو پھر نہیں, بات ہی ڈفرنس کی ہے, یہ پڑھا ہوا ہے. اچھا جی, وہ یہ بتائیے گا, اپنے وہ بات بھی کرتے ہیں کہ کیا یہ جو آپ کے ساتھی ہیں اسٹیٹ ایجنٹس, یہ جو آپ کے نمائندے جاتے ہیں, آپ شاید جاتے ہیں یا نہیں جاتے, ایز اے چیئرمین جانا چاہیے یا زیادہ ہے, تو کیا یہ پورا اعتماد لے کے جاتے ہیں ان کا, یہ ان کے بہاف پہ جو بات کرتے ہیں تو ان کو بیک کرتے ہیں, ٹرسٹ کرتے ہیں کہ جی یہ لوگ ہمارے نمائندے ہیں کہ نہیں؟ بالکل سر, میں ابھی خود گیا تھا اور ہمارے پریزیڈنٹ صاحب بھی جاتے ہیں, اور جو بھی جاتا ہے پوری ہماری جو ایسوسیشن ہے اس کے ان کے پیچھے ہوتی ہے. مگر مقصد یہ ہے کہ اس کا ابھی 6 مہینے گزر گئے. 6 مہینے میں جہاں ڈی ایچ اے میں ٹرانسفرز پر ڈے 200 ہوتی تھی, وہاں 10 پہ آ گئی, جو اتنا بڑا نقصان ہوا ہے اس 6 مہینے میں. اور پھر یہ 6 مہینوں کی ہماری ورکنگ ایف بی آر کے ساتھ اور حکومتی نمائندوں کے ساتھ, اس کو پورے طریقے سے بھی اس پہ ہوم ورک کر کے اس کو امپلیمنٹ نہیں کیا گیا. اب دوبارہ پھر اب ہم ان سے پرسو کر رہے ہیں, ہم کورٹ کی طرف بھی جا رہے ہیں. بیسیکلی تو مقصد یہ تھا نا کہ ہم نے اس کام کو چلانا ہے. جی ابھی تو آپ ایک جو ابھی آپ خود بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ اسکیم بہتر ہے. جی بالکل بہتر ہے. اور اس کے بعد جو 6 بندوں کا جن کا انٹرویو کر کے آیا رپورٹ میں, بہت ساروں نے کیا تقریباً اس میں سے 6 میں سے 5 نے یہ کہا ہے, ایک نے تھوڑی تفصیل دی ہے, سب نے یہ کہا کہ جی یہ اس پہ ٹرسٹ ہے, یہ پازیٹیو ہے, یہ بہت اچھی ہے, اچھا سٹیپ ہے, بینیفیشل ہے, وائٹ منی ہوگی, گڈ سٹیپ ہے, کافی. ایک نے کہا جی کافی نہیں ہے, یہ انڈسٹری کی بون ہے. تو اگر یہ سارے بندوں نے, کیونکہ یہ آپ کے ساتھی ہیں, یہ بالکل ہمارے ساتھی ہیں, اس سے ایک اچھا اقدام ہے حکومت کا, مگر آٹے میں نمک کے برابر ہے. اس سے بہت زیادہ کچھ ہونا چاہیے تھا. فار ایگزامپل, اگر کوئی بھی باہر سے بندہ آتا ہے ریئل اسٹیٹ میں انویسٹمنٹ کرنے کے لیے, تو وہ کس لیے آئے گا؟ کہ اس کو ریٹرنز اچھے ملے. اگر پلاٹ میں کوئی انویسٹمنٹ کرتا ہے تو اچھے ریٹرنز کے لیے آئے گا نا. اگر اس نے 1 کروڑ روپے لگایا پراپرٹی میں, 10 لاکھ روپے تمام اداروں نے پہلے دن اس سے لے لیا, وہ تو 6 مہینے سے 8 مہینے سال کے لیے فکس ہو گیا. اس سے اتنا لیں کہ اس کا گلا نہ دب جائے, اس کا سانس ہی نہ بند ہو جائے, اس کو بھی کچھ ملنا چاہیے. اگر اس کو آکسیجن نہیں ملے گی تو وہ انویسٹر مر جائے گا. صحیح. اس کو بھی کوئی اتنے پیسے ملنے چاہیے ریٹرن کہ وہ یہاں پہ پیسے لا کے لگانے میں انٹرسٹڈ ہو. اب کیا کہ ان کا انٹرسٹ جو ہے وہ شیک ہو گیا. پچھلے 2 سال میں جنہوں نے پیسے لگائے تھے ان کو کوئی خاص ریٹرن نہیں ملا. جو ٹیکسز ہیں اس کو بھی کم کرنا چاہیے. آپ ڈی سی ریٹ تو پنجاب گورنمنٹ بھی مسلسل بڑھا رہی ہے, ایف بی آر بھی مسلسل بڑھا رہی ہے, اور ٹیکس کی پرسنٹیج ہی بڑھا رہی ہے. اگر آپ سب کچھ بڑھاتے جائیں گے تو پی آر اے بھی آ گیا. ہاں جی, پی آر اے بھی میدان میں آ گیا. تو اینڈ کیا ہوگا جو ہو گیا اس سے. اب دیکھیں کون سے ادارے جو افیکٹ کر رہے ہیں. پنجاب حکومت کا ریونیو آپ اٹھا کے دیکھ لیں, ریئل اسٹیٹ سیکٹرز میں کیا تھا کیا رہ گیا. صحیح بات ہے آپ کی. ڈی ایچ اے کا ریونیو کہاں سے کہاں چلا گیا. اور پھر ایک بندہ یہ پراپرٹی میں ریئل اسٹیٹ میں, آپ کے خیال میں اب تک یہ 6 مہینے میں جب سے یہ بیٹھی ہے یہ کتنا لاس ہوگا؟ یہ آپ لوگوں کا بھی, یہ $1 بلین کا نقصان ہے کنٹری کا. یہ ضروری نہیں ہے کہ جو ریئل اسٹیٹ میں پیسہ آتا ہے وہ خالی انویسٹرز کی جیب میں چلا جاتا ہے, ڈیلرز کی جیب میں. آپ کا کیا خیال ہے کہ اس سے کوئی پیسہ باہر بھی گیا؟ اب میں چھوٹے سی ایک آپ سے عرض کرتا ہوں کہ جو 6 مہینے پہلے جو ٹرانزیکشنز ہو رہی تھیں, اتنی تھی, مطلب ڈیلی کی 200 کے قریب ٹرانزیکشن تھی جو 10 پہ آ گئی. تو پیسہ کہاں گیا؟ اسٹاک چینج میں تو گیا نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو کہاں گیا؟ باہر گیا. obviously باہر گیا. پیسے والے بندے کے پاس بہت ساری آپشنز ہیں. ٹھیک ہے. تو وہ اس کے لیے تو ایک فون کال پہ وہ جہاں سے مرضی پیسہ لے جائے اپنا. صحیح بات ہے. تو نقصان کس کا ہے؟ میرا خیال ہے کہ وہ کنٹری کا اور جو نیچے والا غریب طبقہ اس کا نقصان ہے. لیکن اس میں ایک تھوڑا ادروائز اگر ہم اس کو دیکھیں نا, ہم نے ہمیں صاحب آپ بتا دیجیے گا, ایک سوال آپ سن لیجیے گا, اس کے ساتھ اس کا بھی جواب دیجیے گا, کیونکہ ہم نے یہ سنا بھی ہے اور دیکھا بھی ہے, سمجھا بھی ہے کہ, اور اخبار میں پڑھا بھی ہے, ٹی وی میں بھی سنا ہے
کہ IMF والے جو تھے وہ ایمنسٹیوں کے خلاف ہیں. کیا اب وہ دباؤ میں آ گئے ہیں کہ انہوں نے جو ایمنسٹی دے دی ہے, جیسی بھی دی ہے, اچھی بری وہ ایک الگ ایشو ہے, تو وہ ان کے ساتھ اب کیا تعلق ہوگا IMF کے ساتھ, کہ کیا وہ انہوں نے بات مان لی ہے یا انہوں نے کہا چلو کوئی بات نہیں؟ آپ کا کیا خیال ہے؟ پھر آپ کا وہ بھی دیکھیں, اس میں جو میں اگر اس کو تھوڑا سا اگر آپ کو ایک تھوڑی سی پکچر ایک ڈیزائن کر کے اگر آپ کو میں دکھاؤں خیالات کی دنیا میں, تو اس میں آپ دیکھیں کہ جو اس وقت ہمارے جو اس کو مانیٹرنگ سسٹم کو کنٹرول کر رہے ہیں ہمارے وزیر جناب اسحاق ڈار صاحب, وہ چونکہ ذاتی طور پر اس بزنس میں انوالو ہیں, ان کے اپنے بچے اور یہ سب, مطلب یہ ایک اوپن سیکرٹ ہے جو کہ سب کو پتا ہے, ٹھیک ہے جی, وہ خود انوالو ہیں, ان کو ان ساری چیزوں کا, ان ساری باریکیوں کا پتا ہے چونکہ وہ خود انوالو ہیں. اب ان ساری چیزوں کا پتا ہونے کی وجہ سے وہ کیا کرتے ہیں کہ ایک وہ کھیل کھیلتے ہیں. ٹھیک ہے, کھیل کیسا کھیلتے ہیں کہ وہ یہاں پر جو لوگ بیٹھے ہیں ہمارے انویسٹرز ہیں ان کو وہ ایسا ٹریپ کرتے ہیں, ایسا سسٹم بناتے ہیں کہ لوگ یہاں پر مایوس ہو جاتے ہیں یا اس کمپلیکیشنز میں پھنس جاتے ہیں. صحیح. دوسری طرف IMF کو بھی انہوں نے سسٹم میں لانا ہے, ایک طرف ان کا اپنا دبئی میں جو سیٹ اپ چل رہا ہے اس کو بھی اس نے پروموٹ کرنا ہے. اب یہ اس جو ٹرائی اینگل کے اندر اگر آپ جائیں, اس کے اندر آپ جا کے دیکھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ یہ کیا چیزیں ہو رہی ہیں, ایک بندہ کن کن چیزوں کو کنٹرول کر رہا ہے. IMF کو کیا پکچر دکھا رہا ہے کہ یہاں پر دیکھیں کچھ بھی نہیں ملنا, مجبوری ہے ان کو دینا, آپ ان کو دیں گے تو پیسہ آئے گا ورنہ نہیں آئے گا, ختم ہو گیا ہے, بلینز میں سے آ رہے تھے پیسے, ختم ہو گیا ہے, آپ دیں. وہ ان کی باتوں میں آیا, انہوں نے کہا چلو ٹھیک ہے ان کو کریں. اب یہاں سے انہوں نے جو ان کا انویسٹر دبئی سے پاکستان آ رہا تھا ان کو انہوں نے وہیں روکا کہ آپ پاکستان میں نہ جائیں, وہاں پر حالات بڑے خراب ہیں, وہاں پر ٹیکسز بہت زیادہ ہیں, یہ وہ ان کو وہیں ریٹین کیا, اور یہاں کا جو انویسٹر تھا اس کو اٹھا کے وہ دبئی میں لے گئے. دبئی کی اور وہاں کی بات اچھی رہی. اچھا جہانگیر صاحب یہ بتائیے گا کہ اگر یہ ایمنسٹی فیل ہو جاتی ہے, اس میں آپ کو تھوڑا سا ایڈ جی وہ بھی کیجیے گا, اگر یہ فیل ہو جائے تو پھر آپ 2 منٹ ہے تو 1 منٹ آپ لے لیں, 1 منٹ ان سے لیں گے, کہ اگر یہ فیل ہو جائے گی تو پھر آپ کا لاہ عمل کیا ہوگا؟ یہ جو انویسٹمنٹس میں جو کمی آئی ہے باہر سے یا پاکستان کے اندر سے, جو گورنمنٹ کا ریونیو کم ہوا ہے, ڈالرز آنا بند ہوئے, اس سے IMF خود پریشان ہو گیا, ورلڈ بینک بھی پریشان ہو گیا کہ اگر یہی حساب رہے تو یہ قرضے کیسے واپس ہوں گے. تو اس لیے پھر یہ منسٹری پہ بھی انہوں نے زیادہ انہوں نے وہ, آپ کا خیال ہے کہ ایسے ہوا ہوگا؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر کامیاب نہ ہوئی, سوال یہ ہے, اس کے ایک اچھا گورنمنٹ کا سٹیپس ہے مگر اس کے ساتھ باقی چیزیں بھی بڑی ضروری تھیں. اکیلا اس کو لانا, اس سے میرا خیال ہے کوئی بہت اچھے ریزلٹس نہیں ملیں گے. اس میں اب ایک بندہ اگر اس کو ٹرانسفر فیس ہی ایک پلاٹ کی یا ایک پراپرٹی کی 10 سے 15 لاکھ روپے پڑ رہی ہے پر پلاٹ, وہ دے رہا ہے, تو میرا خیال ہے وہ بہت زیادہ ٹیکسز ہیں. جب تک اس کو کم نہیں کریں گے کوئی ایمنسٹی اسکیم جو ہے وہ اس کا فائدہ نہیں ہوگا. اس کا فائدہ کون اٹھائے گا؟ اس کا فائدہ صرف وہ لوگ اٹھائیں گے جن کے پاس ہے ہی بلیک منی, جس کے پاس وائٹ منی ہے اور وہ رزق حلال سے یہ ریل اسٹیٹ کا کاروبار میں انویسٹمنٹ کرنا چاہتا ہے. میرا خیال ہے کہ وہ اتنے ہیوی ٹیکسز دیکھ کے جو کہ پنجاب گورنمنٹ اور مختلف ادارے لے رہے ہیں. آپ کا کیا خیال ہے جی جو انہوں نے ابھی ایمنسٹی؟ دیکھیں ابھی تک جہاں تک ایمنسٹی کے کامیاب ہونے کی بات ہے, میں سمجھتا ہوں کہ ابھی تک تو لوگوں کو ایمنسٹی کی سمجھ نہیں آئی کہ یہ ایمنسٹی ہے کس کے لیے. پہلے تو لوگوں کو یہ جو انسان سمجھایا جائے کہ آپ کو اس کا. اب دوسری بات یہ ہے کہ لوگ اس کشمکش میں ہیں کہ یہ ہم نے آنے والے وقت میں کرنا ہے یا ہماری جو پریویس پراپرٹیز تھیں اس میں بھی ہونا ہے, اس کے اوپر اس کی کیا اپلیکیبلٹی ہونی ہے. یہ ابھی بہت ساری کنفیوژن ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ابھی ناکام ہونا تو دور کی بات ہے, یہ ابھی اسی سٹیج کے اوپر ہی جو ایکسیپٹیبل نہیں ہے. ہمارے ایون ہمارے جو کنسلٹنٹس ہیں ان کی نظر میں بھی ہم اس کو کسی کو مشورہ دینے کی کنڈیشن میں نہیں ہے کہ آپ اس کو ویل کریں. چلیں اب ٹائم جو ہے نا وہ ختم ہونے کو ہے, تو آپ کو پتہ ہے ٹائم کی کمی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, تو انشاءاللہ ناظرین آپ نے ہمارے مہمانوں کی اور رپورٹ میں بھی آپ نے تفصیل سے بات سنی اس کے اوپر ایمنسٹی کیا چیز ہے. اب دیکھنے والی چیز یہ ہے کہ جب فنانس منسٹر یہ کہے کیونکہ ہمارے بچوں نے اللہ کے فضل سے بہت ترقی کی ہے
اور وہ بھی یہ کام کرتے ہیں. اس لیے جب وہ اللہ کا فضل ہوتا ہے تو ہمارا یہ ایک روایات ہے یا ہمارا سوشل ویلیو ایسی ہے کہ ہم بچوں سے پوچھتے نہیں. تو جب بندہ اس لیول پہ چلا جاتا ہے کیا وہ بچے سے ان کے وہی بچے ہیں جو باقی پاکستان کے کوئی بچے باقی جو بھی ہے یہ بچے نہیں ہوتے؟ کیا ان کو بھی انہی کو پوچھا جاتا ہے؟ نوجوانی میں اتنی یہ بوم کر رہی تھی پچھلے 6 مہینے سے، جو انہوں نے ابھی جہانگیر صاحب نے کہا ہے کہ پچھلے 6 مہینوں سے بلینز کا نقصان ہوا ہے اور وہ پیسہ خدشہ ہے کہ بھی باہر چلے گیا ہوگا یا جا رہا ہے. کیونکہ جس کے پاس پیسہ ہے اس کو تو کمانا ہے، اس کو فون کال جہاں سے آئے گی، جہاں سے اس کو پروفٹ ہوگا چلا جائے گا. اب گورنمنٹ کا یہ خیال ہے کہ ان کا خیال رکھے اور ان کے لیے سہولتیں پیدا کرے تاکہ یہ ٹیکس دے سکیں، اور ٹیکس دیں گے اور اپنی خوشی سے ٹیکس دیں. ٹیکس دیں گے، خوشحال ہوں گے، ٹیکس بھی خوشحال ہوگا. یہ میں نے پہلے بھی کہا ہے، یہ میرا ذاتی فکر ہے کہ ضرور ٹیکس خوشحال ہوگا اگر یہ لوگ خوشحال ہوں گے. اور یہ ان کی خوشحالی یہ آپ کا گورنمنٹ کا کام ہے کہ ان کو دیکھیں، سوچیں اور سمجھیں اور ان کو سہولتیں دیں، ان کی حوصلہ افزائی کریں تاکہ جتنا یہ ٹیکس زیادہ دے سکے اس سے زیادہ ہوگا. تو اس کے ساتھ ہی پروگرام کا کوئی ٹائم ختم ہو گیا ہے. اپنے ذوالفقار خان کو اجازت دیجیے گا، اگلے ہفتے پھر انشاءاللہ ملاقات ہوگی. خدا حافظ.